اولیاء نے اور صوفیاء نے اور عرفاء نے ایک مختصر سی تعریف کر دی ہے بڑی جامع. وہ کہتے ہیں کہ بندے کی زندگی میں جتنے خصال خیر ہیں، جتنے خصائل حمیدہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، نفس کے رذائل سے پاک ہو کر، کہتا رہا نا، زنگار کو دور کر کے اچھے خصائل پیدا کرو. فرمایا انسان کی طبیعت میں جتنے اچھے خصائل ہیں ان سارے خصائل کا جمع ہو جانا، اس کو ادب کہتے ہیں. اب اللہ کے ساتھ بھی ادب ہے. ہم ادب کا ایک معنی جانتے ہیں عام طور پر کہ بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، صالحین اور اولیاء و عارفین کے ساتھ، پھر مشائخ کے ساتھ، پھر والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا. ہم نے ادب کا صرف اتنا معنی فکس کر رکھا ہے. ایسا ہے نا جی؟ ذہن میں رکھ لیں، یہ ادب کا ایک باب ہے. یہ ادب کا، اگر ادب کو آپ 100% یعنی ایک کلیت میں کر لیں تو آدھا حصہ اس ادب میں آتا ہے، اور پورا 50% آدھا حصہ دوسرا ادب ہے. سارے دونوں حصے ملا کر ادب ہے. تو اللہ کے ساتھ ادب ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ادب ہے، صحابہ و اہل بیت اطہار کے ساتھ ادب ہے، صحابہ کرام کے ساتھ، تابعین سلف صالحین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، والدین کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب. یہ ادب سمجھ لیں پورا دین ہے. پھر دوستوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ برتاؤ، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ. والدین سے گھر میں شروع ہو جاتا ہے. والدین کے ساتھ برتاؤ، یہ حسن ادب ہے. جتنے بیٹے بیٹیاں چھوٹی عمر میں ہیں، نوجوان ہیں یا جوان، وہ سن لیں. ان کے ساتھ برتاؤ میں گفتگو کریں تو دھیمی آواز میں کریں، زیادہ تیز ترار ہو کے نہ کریں. والدین سے، ماں باپ کی ادب کریں، عزت کریں، تکریم کریں. وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کیا ہوا، ان کو جاہل سمجھ کے، گوار سمجھ کے نہ چھڑکو، اف اور تو میں نہ کرو، کوئی بات نہیں. ادب علم کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ادب ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہو رہا. آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، وہ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ ادب آپ کے اس منصب کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ادب ان کے ماں باپ ہونے کے حق کی وجہ سے. آپ کے اساتذہ پڑھایا، آپ پی ایچ ڈی کر گئے، دنیا میں بڑے لائق ہو گئے. وہ پرائمری اسکول کے استاد تھے، اسکول لائف کے استاد تھے، تو وہ اس نے 2 حرف بھی پڑھائے، وہ آپ کا استاد ہے، اس کا ادب سے ملیں. مجلس میں جس سے سبق سیکھ لیں استاد ہے، ادب سے احترام سے ملیں. جس سے حرف نصیحت سن لیں آپ کا استاد ہے، اس سے ادب اور احترام سے ملیں. پھر ہر جو بڑا ہے عمر میں، اس سے ادب اور احترام سے ملیں. تو یہ ادب ہے. اسی طرح چھوٹے کا بھی ادب ہے. میں نے کیا کہا؟ بولیے. چھوٹے کا بھی ادب ہے. آپ پوچھیں گے جی چھوٹے کا ادب کیسے؟ اب اس تنگ معنی سے باہر نکل آئے نا. ادب صرف تعظیم کے معنی میں نہیں ہے. تو چھوٹے کا ادب کیا ہے؟ چھوٹے کا حق ہے کہ اس پہ شفقت ہو، اسے محبت دی جائے. چھوٹے کے لیے ادب کیا ہے؟ اس پہ شفقت کرنا. یہ بھی حسن ادب کا حصہ ہے. اس کو پیار دینا، اس کے اندر عزت نفس پیدا کرنا، اس کے دل کو نہ توڑنا، مگر نصیحت ہو تو حکمت کے ساتھ اسے سمجھانا، جھڑکنا دبانا نہیں کہ وہ ڈر جائے، دب جائے. حکمت کے ساتھ سمجھانا، پیار دینا، شفقت دینا، محبت دینا، یہ حسن ادب ہے. تو یہ اس کا حق. ہر حقدار کا حق خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ بولیے ایک جملہ. ہر حقدار کا جو حق ہے. اب جانوروں کا بھی حق ہے. گزر رہے تھے مولانا روم ایک گلی سے، ان کے مریدین اور تلامذہ ساتھ تھے، تو کتا سویا ہوا تھا. گلی تنگ تھی، گزرنے کی جگہ نہیں تھی، تو کتا سویا ہوا تھا، رات کا وقت تھا. تو مولانا روم رک گئے. مریدوں اور شاگردوں نے چاہا کہ کتے کو تھوڑا ماریں اور اٹھا دیں. آپ نے کہا نہیں، اس کو نیند آئی ہے، ہماری وجہ سے اس کو بے آرام کیوں کرتے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور کتوں میں ایسے کتے بھی ہیں، پھر آپ کا پہرا دیتے ہیں، آپ سے وفاداری کرتے ہیں، تو کتے کا بھی حق ہے. تو اس کا حق بھی اسے دینا. حیوانوں کا بھی حق، پرندوں کو بھی دینا، خیال کرنا، ان کو مارنا نہیں پاؤں کے نیچے.
کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا دل نہ توڑیں، الا یہ کہ حرام کام ہو، ناجائز ہو، اس میں دل رکھنا توڑنا نہیں ہے، دل نہ توڑیں، کسی کو جھڑکے نہیں، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اپنے آپ کو آپ کے عمل سے حقیر نہ سمجھے، نہ آپ حقیر جانیں، ہر ایک کی عزت کا خیال کرنا یہ ادب ہے، ہر ایک کا لحاظ کرنا ادب ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ادب ہے، ہر ایک سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ ادب ہے۔ یہ معنی سمجھ میں آیا؟ تو یہ سارے جو خصائل ہیں، خوبصورت خصلتیں جن کے ساتھ بندہ اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا تعلق نبھاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامی اور امتی ہونے کا تعلق نبھاتا ہے، اکابر کے ساتھ چھوٹا ہونے کا تعلق نبھاتا ہے، بڑوں کے ساتھ چھوٹا ہونے کا تعلق نبھاتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ایک مخلوق ہونے کے ناطے تعلق نبھاتا اور ان کا حق ادا کرتا ہے، ہر شخص کے ساتھ اور ہر فرد کے ساتھ اور ہر مخلوق کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا اور اس کے ساتھ معاملہ خوبصورت طریقے سے کرنا، خوبصورت طریقے سے معاملہ کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔